اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کی ذات کا احسان ہے ہمارے اوپر، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہ تین عظیم ترین مہینے ماہ مبارک رجب، ماہ مبارک شعبان اور ماہ مبارک رمضان کو درک کریں۔ جب یہ مہینے آتے ہیں تو اپنی اندر ایک عظیم عظمت کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور خاص کر ان سب میں ماہ مبارک رمضان کے جو کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب اس ماہ مبارک رمضان کی جانب انسان نگاہ ڈالتا ہے تو ایک فضائل کا سمندر ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور انسان کی عقل محبود ہوتی ہے ان عظیم فضائل کے آگے۔ اسی سلسلے میں رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت لطیف خطبہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو کہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول نے اس ماہ مبارک رمضان کا تعارف کرایا، اس کے اندر کیا اجر خدا نے انسان کے لیے رکھا ہے اس کو بتلایا، اور اس جانب اشارہ کیا کہ کس طریقے سے انسان کن کن اعمال کے اوپر فوکس کرے اس ماہ مبارک رمضان کے اندر، اور پھر آخر میں بتایا کہ کس طریقے سے اس مہینے کے اندر جنت اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں نے اس خطبے کے ٹکڑوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ ضرور سنا ہوگا، لیکن بعض اوقات ہم نے مکمل خطبہ نہیں سنا ہوتا، اور یہ بہت بیش قیمت خطبہ ہے، بہت گراں قدر ہے کہ اس کو مکمل انداز سے سنا جائے اور اس کو سمجھا جائے، کیونکہ بہت بہترین انداز سے ماہ مبارک رمضان کا اس میں تعارف ہوتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے خطبے کا، روایت کر رہے ہیں امام رضا علیہ السلام اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے، اور یہاں تک سلسلہ جاتا ہے امام علی علیہ السلام تک۔ اور امام علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، خطبنا ذات یوم۔ اب یہ کون سا دن ہے یہ معین نہیں کیا روایت کے اندر، اور کس انداز سے اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ اے لوگو یقیناً بیقینا اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اور اکیلا نہیں آیا، یہ آیا ہے تو وہ اپنے ساتھ تحفے اور تحائف لے کے آیا ہے، اور وہ کیا تحفے ہیں، بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، یہ برکات لے کے آیا ہے، یہ رحمت الہی کو لے کے آیا ہے، مغفرت کو لے کے آیا ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ ایک ایک جملہ اس خطبے کا ایسا ہے کہ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چاہ یہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے فقط اور فقط یہ خطبہ پہنچ سکے، لہٰذا میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ یہ کون سا مہینہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے اللہ کے نزدیک افضلیت رکھتا ہے۔ ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی، اس کے دن تمام مہینوں کے دنوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، اس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہیں۔ وساعاتہ افضل الساعات، اس کے ایک ایک لمحے تمام مہینوں کے تمام لمحات کے اوپر افضلیت رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہہ دی تھی کہ مہینہ ہے جو افضل ترین مہینہ، تو ان تمام تفاصیل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن خود ان تفاصیل کا بیان کرنا اس بات کے اوپر تاکید پیدا کرتا ہے کہ کتنا افضل ترین مہینہ ہے، اس کے اندر کتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کی جانب خاص طور پہ تاکید ہوتی ہے اس انداز سے۔ پھر بیان کیا ہوا، شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر تمہیں اللہ کا مہمان بننے کی جانب جو ہے وہ تمہیں دعوت دی گئی ہے، یعنی تم اس مہینے میں آؤ، اللہ کے مہمان بنو، اللہ تمہیں اپنی ضیافت سے سیراب کرے گا۔ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور تم کو اہل کرامت میں سے قرار دیا ہے، یعنی تم ان افراد میں سے اس مہینے میں قرار پاتے ہو کہ جو اہل کرامت ہیں، ان سے کرامات صادر ہوں گی، ان سے جو ہے وہ دعائیں کرو مستجاب ہوں گی، اس انداز سے تمہیں قرار دیا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں اس کے اندر تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، یعنی انسان تصور کرے کہ اس انداز سے خدا نے ثواب رکھا ہے مہینے کے اندر کہ وہ شے کہ جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ شے جس کو انسان چاہے تو روک نہیں سکتا، خدا نے اس کے اوپر بھی ثواب رکھا ہے، یعنی تم ایک ایک سانس لے رہے ہو، تمہیں مسلسل خدا تسبیح کا ثواب دے رہا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہارا سونا اس کے اندر کیا ہے، نیند کیا ہے، عبادت ہے، یعنی یہ وہ چیز ہیں کہ جس سے تم بچ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ نے کیا رکھا ہے، اس کے اوپر ثواب رکھا ہے، یعنی اللہ دینا چاہ رہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، تمہاری سانس آ رہی ہے اس کے بدلے ثواب دے دے گا، اتنا خدا دینے کے لیے جو ہے وہ انسان کو ارادہ رکھتا ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، جب تمہارا سونا عبادت ہے، تمہاری سانس تسبیح، تو عمل کا مقام کیا ہوگا، تو لہٰذا کیا بیان کیا، عَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، تمہارا عمل اس مہینے میں خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔
قبول شدہ عمل ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور جو تمہاری دعائیں اس مہینے میں خدا کی بارگاہ میں قبول ہیں، مستجاب ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، خدا مند متعال اس کو قبول کرے گا۔ پھر بیان کیا کہ کس چیز کی دعا کرو، خاص طور پہ اس کی جانب تاکید کی، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، پس جب خدا سے دعا کرو اس مہینے کے اندر تو اپنے دل کو صاف کر لینا، قلوب طاہرہ، صاف ستھرے دلوں کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ وَبِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ، اپنی نیتوں کو سچی نیت کے ساتھ دعا کرو خدا کی بارگاہ میں، اس یقین کے ساتھ، اس سچائی کے ساتھ۔ اور کیا دعا کرو؟ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، اللہ تمہیں توفیق دے، کس چیز کی توفیق دے؟ کہ تم اس مہینے میں روزہ رکھ سکو، روزے کی تمہیں توفیق دے، وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرو، خدا تمہیں توفیق دے، اس مہینے میں دعا کرو اس چیز کی خاص طور پہ۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ مِنْ غُفْرَانِ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، بڑا شقی ہے وہ شخص، سخت دل شخص ہے وہ کہ جو اس مہینے کے اندر بھی اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے، جس نے اس عظیم مہینے کے اندر بھی غفران الہی کو حاصل نہ کر سکا۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهُ، اپنی بھوک کے ذریعے سے، اپنی پیاس کے ذریعے سے اس مہینے کے اندر تم کیا یاد کرو؟ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، کہ جس دن تم خدا کے سامنے ہوگے، تمہاری پیاس ہوگی، تمہاری بھوک ہوگی، اور یہ تمام چیزیں خدا کی مرہون منت ہوں گی، لہٰذا تم یاد کرو اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو۔ پھر بیان کیا کہ خاص طور پہ انسان سوچتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر کون سے اعمال کو انجام دے، اسپیشلی کون سے، یعنی اعمال تو بہت سارے ہیں لیکن فوکس کس کے اوپر ہو؟ پھر اللہ کے رسول نے خاص طور پہ وہ ریکمینڈڈ اعمال جو ہیں وہ ان کی جانب توجہ دلائی۔ وَتَصَدُّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، صدقہ کرو اس مہینے کے اندر، کس کے اوپر؟ فقراء کے اوپر اور مساکین کے اوپر، یعنی خاص طور پہ اس مہینے کے اندر صدقہ کے اوپر انسان توجہ کرے، جیسا بعض روایات میں اور بھی دکھائی دیتا ہے کہ انسان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے فقراء اور مساکین کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھو۔ تو انسان صرف جو ہے وہ اس مہینے کو اس انداز سے نہ گزارے کہ مہینہ آئے تو اپنے لیے بہترین طریقے سے افطاری کا بندوبست ہو جائے، اور جو ہے وہ اپنا دسترخوان افطاری کے وقت اور سحری کے وقت بہترین انداز سے ہو، نہیں، اللہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر قلب کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، اس کے اندر اس جانب فوکس نہ ہو کہ میرا دسترخوان سجے، صحیح ہے تھوڑا سا قربانی دو اپنے دسترخوان کے اوپر، کچھ کم کھاؤ غذائیں تاکہ دوسروں کو تک پہنچاؤ، ایثار کا جذبہ پیدا کرو۔ دوسرا کیا کرو کام؟ پہلا صدقہ، دوسرا اپنے اخلاق کو اچھا کرو، کس انداز سے؟ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، بڑوں کا احترام کرو، جو تم سے عمر میں بڑے ہیں ان کا احترام کرو، ان سے عزت سے پیش آؤ۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور جو تم سے عمر میں چھوٹے ہیں ان سے کیا کرو؟ رحم سے پیش آؤ، بڑوں کی تعظیم کرو، بچوں سے رحم سے پیش آؤ۔ اور کیا کرو اس کے اندر؟ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو، اس کے اندر بہت اہم پیغام ماہ مبارک رمضان کا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے کسی رشتہ دار سے بات چیت اس انداز سے نہیں ہے تو اس ماہ مبارک رمضان میں اس بات کا ارادہ کر لے کہ رمضان آئے گا، صحیح ہے، ممکن ہے کہ سامنے والی کی غلطی ہے، ہو سکتا ہے، نہیں انکار کر رہا ہے، لیکن انسان کیا کرے؟ بھلے سامنے والی کی غلطی ہے، میں پہل کروں گا، یہ جو قطع رحمی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا انسان پہل کرے۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور کیا کرو؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کی خاص کر حفاظت کرو، زبان ایسا نہ ہو کہ تم جو ہو ماہ مبارک رمضان میں بھوک اور پیاس کا عالم ہو، اور اس بھوک اور پیاس کے عالم میں تقوی الہی حاصل کرنے کے بجائے تم اور تمہارے نفس کے اوپر تمہارا ضابطہ، تمہارا کنٹرول جو ہے وہ لوز ہو رہا ہو، تو ایسا نہ ہو۔ اس کے بعد اس مہینے میں اور کیا انسان کام کرے؟ حرام الہی سے اپنے آپ کو بچائے، محرمات سے۔ پھر بیان کیا وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اس مہینے کے اندر اپنی نگاہوں کو موڑ کے رکھو، بچا کے رکھو، کس منظر سے؟ اس مقام سے جہاں پہ خدا نے دیکھنا تمہارے لیے جائز قرار نہیں دیا۔ ویسے تو پورا سال اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن خاص کر اس مہینے کے اندر تاکید کی۔ اور کیا کرو؟ اور اس مقام سے اپنی نگاہوں، اپنے کانوں کو بچا کے رکھو کہ جس آواز کو سننے کو خدا نے جائز قرار نہیں دیا، اس مقام سے اپنے کانوں اور نگاہوں کو بچاؤ۔ پھر خاص طور پہ فقیر و مسکینوں کا بیان کیا، پھر مزید تاکید یتیموں کا خیال رکھو۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، یتیموں کے اوپر رحم سے پیش آؤ،
ان کی قسمہ پرسی کرو، ان سے پیار سے پیش آؤ، خدا تمہارے یتیموں کے اوپر اس انداز سے آئے گا. یعنی کل تمہارے بچے بھی یتیم ہوں گے، آج تم یتیموں سے اچھے سے پیش آؤ گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تمہارے یتیموں کے لیے کسی کو سبب قرار دے گا، وہ اچھے سے پیش آئے. تو یتیموں سے رحم سے پیش آؤ. پھر بیان کیا اور خاص طور پہ کون سا عمل جو ریکمینڈڈ ہے، وہ دعا اور استغفار. لہٰذا کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اس مہینے کے اندر گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے استغفار حاصل کرو. پھر بیان کیا وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاء، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو. کس موقع پہ؟ فی اوقات صلواتکم، جب تم نماز پڑھو اس موقع پہ، اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. نماز کے وقت بہت اہم وقت ہے کہ جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. لہٰذا خاص طور پہ اس کی فضیلت میں آگے جملے کا ہے فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو افضل ترین گھڑیاں ہوتی ہیں. پس لہٰذا انسان کہتا ہے نا کون سی گھڑی ہے کہ جس میں اپنی دعا کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، تو نماز کا وقت ہے. جب اول وقت نماز کا ہو، افضل وقت ہو، اس موقع پہ مصلی پہ ہو اور نماز پڑھے اور خدا کی بارگاہ میں انسان ہاتھوں کو بلند کرے، خدا ان دعاؤں کو مستجاب کرے گا انسان کی. رمضان کا مہینہ اور پھر نماز کی ساعت، یعنی اس کے لمحے ویسے ہی افضل ہیں. اور ان افضل لمحوں میں بھی سب سے افضل ساعتیں کون سی ہیں، سب سے افضل لمحے کون سے ہیں؟ یہ نماز کے لمحات. پھر اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ ينظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہم، اللہ اس لمحات کے اندر، یعنی جو نماز کے اوقات ہیں، اپنے بندوں کی جانب نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے. یجیبہم اذا ناجوہ، جب یہ بندے اس سے نجوا کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی کوئی اس جانب توجہ دلانے، جب نماز پڑھو تو کچھ لمحے رک جاؤ، کچھ لمحے بیٹھو خالی و ذہن ہو کے، اور ان لمحات میں جب خالی و ذہن ہو کے بیٹھو خدا سے باتیں کرو، خدا سے راز و نیاز کرو، یہ نجوا کرو خدا سے. نجوا کہتے ہیں کسی کے کان میں آ کے خاموشی سے باتیں کرنا، تو خاموشی سے خدا سے باتیں کرو. جب تم ان لمحات میں خدا سے، ان گھڑیوں میں خدا سے باتیں کرو گے، نجوا کرو گے، تو خدا ہے کہ ان کا جواب دے گا تمہیں. وَيُلَبِّهِمْ إِذَا نَادُوهُ، اور جب ندا دیتے ہیں اس لمحے میں خدا کے بندے، تو ان کی ندا پہ خدا لبیک کہتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ إِذَا دَعُوهُ، اور جب خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. یا ایھا الناس ان انفسکم مرحون باعمالکم فکفوها باستغفارکم، اے لوگو تمہارے نفس، تمہاری جانیں مرہون منت ہیں کس کے؟ تمہارے اعمال کے. دو الفاظ ہیں عربی کے اندر، ایک ہے انفاس، ایک ہے انفس. انفاس جمع ہے نفس کی، سانس. انفس جمع ہے نفس کی، یعنی تمہارا جو نفس ہے، تمہاری جان ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس کی وہی قدر و قیمت ہے کہ جو تمہارے اعمال ہیں، یعنی ان کے مطابق ان کا وزن دیکھا جائے گا. خاص طور پہ قیامت کے دن جس طریقے سے بعض روایات دکھائی دیتی ہیں کہ اپنے نفس کی قیمت جنت سے کم نہ لگاؤ، تو تمہارے نفس مرہون منت ہے کس چیز کے؟ تمہارے اعمال کے. بس اس کو آزاد کرا لو، کس سے؟ استغفار کے ذریعے سے. اس کی قیمت بڑھاؤ، اس کو آزادی کی جانب لے کے جاؤ. وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، تمہاری بوجھ سے تمہاری پشت بھاری ہو چکی ہے، یعنی تمہارے اعمال کی جو خرابیاں ہیں انہوں نے تمہاری پشت کو بھاری کر دیا ہے. وہ یہ تم سے جدا نہیں ہو، تمہاری پشت پہ لدے ہوئے ہیں. فَخَفَّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، پس طویل سجدے کرو تاکہ کیا ہو؟ تمہاری پشت سے یہ بوجھ ہٹ سکے. پھر بیان کیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی. کس بات کے اوپر؟ اللہ يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، کہ خدا جو ہے وہ نماز پڑھنے والوں کو، سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں دے گا، یعنی خدا قسم کھا رہا ہے اس چیز کی. وَلَا يُرَوَّعُهُمْ بِالنَّارِ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور جس دن لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس دن ان لوگوں کو جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو سجدہ کرنے والے ہیں، آتش جہنم میں نہیں بھیجے گا. یعنی اتنا خدا جو ہے وہ چاہے گا کہ ان کی شفاعت ہو، ان کے گناہوں کی مغفرت ہو. پھر اور کون سا عمل اس میں انجام دے؟ ہم ابھی تک جو ہے وہ 3 اعمال کی جانب اشارہ کیا. ایک صدقہ کرنا، اخلاق کو بہتر کرنا، حرام الہی سے بچنا،
یتیموں کا خیال رکھنا 4 اعمال، 5واں عمل کون سا انسان اس مہینے کے اندر کرے، اور وہ اشارہ کیا مواسات کی جانب، یعنی اپنے دینی بھائیوں کا خیال رکھنا، ان سے میل ملاپ کرنا. اور کس انداز سے؟ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، اے لوگو اس ماہ کے اندر جس نے کسی بھی مؤمن کو روزہ افطار کرایا، کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمہ، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے راہ خدا میں ایک غلام کو آزاد کیا ہو. یعنی غلام کو آزاد کرنا آج کے زمانے میں تو ہم اتنا تصور نہیں ہے ان چیزوں کا، لیکن اس زمانے میں انتہائی مہنگی چیز ہوتی ہے غلام. تو ایک جانب مہنگی چیز ہے، ایک جانب خدا کی بارگاہ میں انتہائی قربت کا مقام ہے کہ آپ ایک جان کو خدا کی بارگاہ میں آزاد کر رہے ہیں، یعنی ایک انسان کو خدا کی بارگاہ میں آزاد کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ گزار سکے. تو کتنا اہم چیز ہے یہ. اور یہ خدا کس کے بدلے دے رہی ہے ثواب؟ ایک مومن کو افطار کرانے کے بدلے میں. اب کیونکہ مدینے میں اس زمانے میں لوگوں کے حالات اچھے نہیں تھے، لوگوں کے حالات مسلمانوں کے غریب اور فقراء تھے. یہ تو جناب خدیجہ کا مال تھا جس نے مسلمانوں کی اتنی مدد کی تھی، وإلا مشکلات تھی مسلمانوں کے لیے. اس کے بعد بھی جب جناب خدیجہ کا مال ختم ہو گیا تو وہ کیفیت نہیں تھی ان کی، تو فوراً اللہ کے رسول سے سوال کیا. اور کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کیا کہا؟ ایک تو غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِهِ، اور جو تمہارے گناہ ہو چکے ان کی استغفار کا سبب بنے گا، ان کی مغفرت کا سبب بنے گا. یعنی چاہتا ہے انسان کہ اپنے گناہوں کو معاف کرائے تو راہ خدا میں مؤمنین کو افطار کرائے. پھر بیان کہ فقیل یا رسول اللہ، اصحاب نے بیان کہ اے اللہ کے رسول ہم سب اس بات کے اوپر قادر نہیں ہیں کہ غلام کو آزاد کر سکیں یا مؤمنین کو کھانا کھلا سکیں، ہم اس چیز کے اوپر جو ہے وہ اتنی ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، اتنا ہمارے پاس ہمارے اپنے کھانے کے لیے مشکلات ہیں، نہ کہ کسی اور کی دعوت کریں. تو فوراً اللہ کے رسول نے جواب دیا کس انداز میں؟ کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم لوگوں کو افطار کراؤ، اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے آتش جہنم سے آزاد کراؤ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک کچھ حصہ دینا پڑے. یعنی پوری کھجور بھی نہیں بولی، ایک کھجور بھی نہیں، اگر اس کھجور کا کچھ حصہ تو دے سکتے ہو. تم جب خود افطار کر رہے ہو اور کھجور کھا رہے ہو تو اس کھجور کے گویا 2 حصے کر لو، ایک حصہ کسی کو دے دو، اس کو افطار کرا دو. اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ آتش جہنم سے بچاؤ. واتقوا النار، اپنے آپ کو بچاؤ آتش جہنم سے. ولو بشربۃ ماء، کسی کو پانی تو پلا سکتے ہو. یہ پیاسا ہے، اس نے پورے دن روزہ رکھا ہے، پانی نہیں پیا، پیاس کے عالم میں جا کے پانی پلا دو. اس کا تو کوئی قیمت، اس کی تو کوئی مالیت اس اعتبار سے نہیں ہے. تو اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ آتش جہنم سے بچاؤ. یہ وہ اسباب ہیں جو آتش جہنم سے بچنے کے سبب بنیں گے. پھر اس کے اندر چھٹا کام انسان کیا کرے؟ اپنے اخلاق کو بہتر کرے. اپنے اخلاق کو کس انداز سے؟ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، اے لوگو جو اس ماہ مبارک کے اندر اپنے اخلاق کو اچھا کرے، اپنے خلق کو اچھا کرے، کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، اس کا انجام کیا ہوگا؟ خداوند متعال اس کو صراط کے اوپر، یعنی صراط مستقیم کے اوپر جس موقع پہ لوگوں کے قدم وہاں سے ڈگمگا رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے لوگ، خدا اس کو وہاں سے گزرنے کا جواز عطا کرے گا. جو کیا کرے؟ اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرے، خاص طور پہ فوکس کرے اس مہینے کے اندر انسان کہ جو اس کی اخلاقی برائیاں ہیں اس کو ٹھیک کرے. پھر بیان کیا ومن خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ عنہ حسابہ، جو اس مہینے میں اپنے ماتحت کے اوپر نرمی بخشے، نرمی کرے، یعنی جو اس کے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر نرمی کرے، اس خاطر کہ ماہ مبارک رمضان ہے، لہٰذا جہاں میں روزہ رکھا ہوا ہوں یہ بھی روزے رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا کم کام لیں ان سے. گھر میں کام کرنے والے آتے ہیں ان سے کم کام لیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ تم تخفیف کرو گے، یہاں پہ تم رحم کرو گے، خدا تمہارے اوپر رحم کرے گا کس دن؟ جب تم خدا سے ملاقات کرو گے. لہذا کیا بیان کیا کہ خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ عنہ حسابہ، خدا اس کا حساب کتاب آسان کرے گا. ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، جو اس مہینے میں اپنے شر سے دوسروں کو بچا کے رکھے،
یعنی اس مہینے میں خاص طور پہ کیا کرے؟ دوسروں کے اوپر اچھے سے پیش آئے، اس کی جانب سے دوسروں کی جانب برائی نہ جائے کوئی۔ خدا اپنے غضب کو اس سے روکے گا کس دن؟ قیامت کے دن، جب خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ پھر بیان کیا خاص طور پہ صلہ رحمی، یہ چیز اللہ کے رسول ایک ہی خطبے میں پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے اوپر خاص فوکس ہے۔ وہ کیا ومن معذرت یتیم کی بات، پھر یتیم کی بات کی، اور وہ کس انداز سے؟ ومن اکرم فیہ یتیمن، جو اس مہینے میں یتیم کا اکرام کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، خدا بند متعال اس کے اوپر اکرام کرے گا کہ جب خدا سے یہ ملاقات کا دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ یتیم کا معاملہ بھی وہی ہے، جیسے میں نے کہا صلہ رحم 2 دفعہ ریپیٹ ہوا، یتیم کا معاملہ بھی 2 دفعہ ریپیٹ ہوا۔ ایک دفعہ خطبے کے آغاز پہ کہا تھا تحننوا علی ایتام الناس، پھر سے کہا کہ یتیم کا اکرام کرو، یعنی یہ وہ چیز ہے جو خاص طور پہ ماہ مبارک رمضان کے اندر فوکسڈ رہے کہ یتیموں کا خیال ہو، صلہ رحمی ہو۔ پھر صلہ رحمی کے بارے میں کہا ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو اس ماہ کے اندر اپنے رشتہ داروں سے ملے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا بند متعال اس کو ملا دے گا اپنی رحمت کے ذریعے سے۔ اور کیا خوب انداز اللہ کے رسول نے اپنایا۔ صلہ رحمی نکلا ہے صلہ سے، صلہ یعنی ملنا، وصلہ یعنی چیزوں کا ملنا۔ تم اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے ملو گے، اپنے ذی الارحام سے ملو گے، خدا بند متعال تمہیں اپنی رحمت سے ملائے گا۔ کس دن؟ جب تم خدا سے ملاقات کر رہے ہوگے، یعنی قیامت کے دن۔ اور پھر بیان کیا ومن قطع رحمہ، جس نے اس ماہ کے اندر خاص طور پہ، یعنی ایک جانب بشارت ہے، ایک جانب ڈرائے بھی جا رہے ہیں، خاص طور پہ اس مہینے کے اندر جس نے قطع رحمی کی، قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، جب خدا سے ملنے کا دن ہوگا اس کا، قیامت کا دن، خدا بند متعال اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اس کے درمیان جدائی لے آئے گا اس کی اور اپنی رحمت سے، یعنی اس انداز سے خدا خاص طور پہ زیادہ عذاب ہے کہ جو قطع رحمی کرے۔ پھر اور انسان کیا کام کرے اس ماہ کے اندر؟ نماز کے اوپر خاص طور پہ نماز اور تلاوت کتاب، لہذا بیان کیا ومن تطوع فیہ بصلاۃ، جو اس ماہ کے اندر مستحب نمازوں کو پڑھے، کتب لہ براءۃ من النار، خدا بند متعال اس کے لیے آتش جہنم سے براءت کو لکھ دے گا۔ پھر بیان کیا ومن ادى فیہ فرضا، اور اس ماہ کے اندر جو واجب نماز کو ادا کرے، کان لہ ثواب من ادى 70 فریضہ، خدا بند متعال ایک واجب کے بدلے میں اس کے لیے اتنا ثواب عطا کرے گا جیسے اس نے 70 واجبات کو ادا کیا ہو، یعنی ایک فجر کی نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 70 فجر کی نمازوں کا ثواب جتنا ہوگا۔ تو خاص طور پہ انسان واجبات کے اوپر اور مستحبات کے اوپر اس ماہ میں فوکس کرے۔ فیما سواہ من الشہور، اس مہینے کے علاوہ جتنی اس کو 70 دفعہ واجب نماز کا ثواب ملتا۔ اور کیا کام کرے؟ اللہ کے رسول کے اوپر درود پڑھے۔ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ، اس ماہ کے اندر جو میرے اوپر درود پڑھے گا زیادہ سے زیادہ، ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین، خدا بند متعال اس کے میزان کو، یعنی اس کے پلڑے کو، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا کہ جس دن یہ پلڑے، یہ میزان کمزور ہو رہے ہوں گے، ہلکے ہو رہے ہوں گے۔ اور جو کہ اہم ترین چیز ہے کہ جس موقع پہ انسان کی گویا نتیجہ اناؤنس کیا جا رہا ہوگا قیامت کے دن، اور اس بنا کے اوپر ہوگا کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے۔ لہٰذا اور کیا کام کرے انسان؟ تلاوت کتاب۔ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، جو اس ماہ کے اندر قرآن کی ایک آیت کو پڑھے، ایک آیت کو، یہ وہ مہینہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا خاص طور پہ انسان فوکس کرے کہ اس کے اندر قرآن کی تلاوت کے اوپر۔ کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اس کو ایک آیت کا کتنا ثواب ملے گا؟ اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے اس نے پورا قرآن پڑھا ہو، یعنی اب آپ بس بسم اللہ پڑھیں جو قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ پڑھیں گے، ایک بسم اللہ کا ثواب کتنا ہے؟ 6666 آیات پڑھنے کا جتنا ثواب ہے۔ اس انداز سے خدا نے اس ماہ کے اندر ثواب رکھا۔ پھر بیان کیا اس ماہ کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہاں لیکن یہاں پہ ایک انتہائی اہم چیز ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کی کہ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، پس اس مہینے کے اندر اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے اگر کھول دیا ہے تو تم کچھ بھی کرتے چلو۔ فاسألوا ربکم ان لا یغلقھا علیکم،
بس اللہ سے دعا کرو اس ماہ میں، اس بات کی طلب کرو کہ تمہارے اوپر بند نہ کر دیں۔ یعنی اس کا مطلب اگر کھول دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے اوپر آزادی ہے کچھ بھی کرے۔ اگر تم نے کچھ ایسے اعمال کیے کہ جن کی وجہ سے آتے جنت کا دروازہ ہو سکتا ہے تمہارے اوپر بند ہو جائے، تو ایک جانب تو کھلا ہوا ہے، لیکن تم اپنے اعمال کے ذریعے سے بند بھی کر سکتے ہو۔ بس خدا سے دعا کرو تمہارے اوپر بند نہ ہو۔ وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَن لَا يُفَتَّحَ عَلَيْكُمْ، بس لیکن خدا سے دعا کرو کہ تمہارے لیے نہ کھول دیے جائیں۔ یعنی اگر تم نے اس ماہ کے اندر بھی کوتاہیاں کی، اس ماہ کے اندر بھی واجب کو ادا نہ کیا، اس ماہ کے اندر بھی حرام کی جانب گئے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جہنم کے دروازے تمہارے لیے جو کھلے تھے وہ بند کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے جو بند ہوئے تھے۔ پھر بیان کیا وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ، شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے اس مہینے میں۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطُهَا عَلَيْكُمْ، بس اپنے رب سے دعا کرو اس ماہ میں تمہارے اوپر شیاطین کو نہ مسلط کر دے۔ بعضوں کا سوال کرتے ہیں نا کہ جب شیاطین بند ہے تو یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں، یہ خرابیاں ماہ مبارک کے اندر کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ماہ مبارک کا آخری ایام آتے ہیں، آخری چند دن آتے ہیں تو بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے۔ گو کہ حرام نہیں ہے، لیکن بعض اوقات عید کی تیاریوں کے اندر جو ہے وہ اس انداز سے انسان عمل کر رہا ہوتا ہے کہ اگر خاتون ہے تو بے حجاب بازار میں جا رہی ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اس میں بے حجابی ہو رہی ہے۔ یہ سب کی وجہ کیا ہے کہ دیکھو خدا سے دعا کرو تمہارے اوپر مسلط نہ کر دے۔ یعنی ویسے بند ہے شیاطین، ان کو جکڑ دیا گیا ہے، ہاں لیکن کچھ اعمال ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے تمہارے اوپر مسلط بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بس اس ماہ میں کیا کرنا ہے؟ امام علی نے سوال کیا، جو کہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ فقال امیر المؤمنین علیہ السلام فقمت وقلت، اللہ کے امام علی بیان کرتے ہیں میں بلند ہوا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ اتنے سارے اعمال ہیں لیکن افضل ترین عمل کیا ہے؟ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع من محارم اللہ، یہ تمام اعمال ریکمنڈڈ ہیں، یہ تمام اعمال کی جانب توجہ ہے، لیکن ان اعمال کے اندر افضل ترین عمل کون سا ہے؟ افضل ترین عمل یہ ہے کہ محارم الہی سے بچو، افضل ترین عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچانے میں شدت اختیار کرو، ورع کی کیفیت اختیار کرو۔ یعنی صرف بچو بھی نہیں بلکہ ورع کہتے ہیں انسان اس مرحلے پہ آ کے اپنے آپ کو حرام سے بچائے کہ کوئی احتیاط کے اوپر بھی عمل کر رہا ہو، یعنی جہاں اشتباہ ہے حرام کا وہاں سے بھی بچ رہا ہو۔ تو خاص طور پہ اس ماہ کے اندر انسان ٹارگٹ کرے کہ مستحبات تو انجام دے، لیکن جو خاص طور پہ حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر آخر میں اللہ کے رسول روایت بیان کرتی ہے کہ ثم بقا، اللہ کے رسول نے گریہ شروع کیا۔ مولا نے سوال کیا امام علی نے، یا رسول اللہ ما یبکی، کہ اے اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو گریہ کرایا؟ تو فوراً جواب دیا یا علی ابقی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، علی اس چیز کے اوپر گریہ کر رہا ہوں جس چیز کو تمہارے اوپر حلال کر دیا جائے گا اس ماہ کے اندر۔ کأنی بکا وانت تصلی بربک، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ وقد انبطع اشقى الاولین، یہاں تک کہ وہ شخص آپ کی جانب بڑھے گا کہ جو شقیوں میں سب سے زیادہ شقی ہے، شقیق آخر ناقۃ ثمود، کہ جس طریقے سے اس کی مثال کس شخص کی مثال ہوگی کہ جس نے ناقہ صالح کی پیروں کو کاٹا تھا، جس نے اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے اوپر ضربت چلائی تھی، اس طریقے سے آپ کی مثال ہوئی۔ ناقہ صالح گویا یہ خود امام علی کی فضیلت بھی یہاں سے سمجھ میں آتی ہے، یعنی وہ ناقہ کہ جو خدا کی نشانی تھا لوگوں کے اندر، جو خدا کی جانب علامت تھا اور جو ضرر نہیں پہنچا رہا تھا، ہر ایک کے فائدے کے لیے تھا۔ ذات امام علی بھی ایسی تھی جو خدا کی نشانی تھی مسلمانوں میں، جو خدا کی جانب پکارنے والی تھی، جس طریقے سے اس کو مارنے والا ہے وہ بالکل اس کی مثل ہوگا۔ فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَىٰ فَرْقِكَ، یہ آ کے آپ کی پیشانی کے اوپر، آپ کے سر کے اوپر آ کے تلوار سے وار کرے گا۔ فَخَضَّبَكَ مِنْهَا لَحْيَتَكَ، کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ خضاب ہو جائے گی آپ کے خون سے۔ فقال امیر المؤمنین، سوال کیا امام علی نے، اور یہ کیفیت نفس علی ہے اس موقع پہ۔ کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، اللہ کے رسول جب یہ سب ہوگا تو میرا دین سالم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اہم ترین چیز کیا ہے کہ دین سالم ہو۔ تو بیان کیا
فی سلامتی من دینک، آپ کے دین سالم ہوگا اس موقع پہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فضائل علی بیان کیے، کس انداز میں؟ یا علی من قتلک فقط قتلنی، جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، ومن ابغضک فقط ابغضنی، جس نے آپ سے بغض کیا اس نے مجھ سے جو ہے وہ بغض اختیار کیا، ومن سبک فقط سبنی، جس نے آپ کو سب و شتم کیا، آپ کے خلاف زبان درازی کی، اس نے میرے خلاف زبان درازی کی، لأنک منی کا نفسی، کیونکہ آپ کی نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسی میرے نفس کی نسبت مجھ سے، یعنی جدائی نہیں ہے تصور میں، ایک ہی حقیقت کے دو شے ہیں، ایک ہی حقیقت ہے، ایک ہی ماہیت ہے، جیسی میری نفس سے میری نسبت ہے ایسی ہی آپ کی مجھ سے نسبت ہے، جدائی نہیں ہے یہاں پہ۔ پھر بیان کیا، روحک من روحی، آپ کی روح میری روح سے ہے، وطینتک من طینتی، آپ کی طینت آپ کی مٹی میری مٹی سے ہے، ہماری مٹی میں جدائی نہیں ہے، ہماری روح میں جدائی نہیں ہے، ایک ہی نسبت ہے میری آپ سے۔ پھر بیان کہ ان اللہ خلقنی، ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک، اللہ نے آپ کو بھی خلق کیا مجھے بھی خلق کیا، میرا بھی اختیار کیا آپ کو بھی اختیار کیا، واختارنی للنبوۃ واختارک للامامہ، میرا اختیار نبوت کے لیے کیا، ہم حقیقت شے ہیں، ہماری حقیقت ایک ہے، میرا اختیار نبوت کے لیے کیا، آپ کا اختیار امامت کے لیے کیا، ومن انکر امامتک، جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا، فقط انکر نبوتی، اس نے میری نبوت کا انکار کیا، یا علی انت وسیعی، اے علی آپ میرے وسیع ہیں، و ابو ولدی، آپ میری نسل گویا آپ سے چلے گی، آپ میرے بیٹوں کے باپ ہیں، عجیب جملہ ہے واقعا، والزوج ابنتی، میری بیٹی کے شوہر ہیں، اور کیا ہے، وخلیفتی علی امتی، میری امت کے اوپر میرے جانشین ہیں، میرے خلیفہ ہیں، فی حیاتی و بعد موتی، میری حیات کے اندر بھی میرے انتقال کے بعد بھی آپ جو ہے میری امت کے اوپر میرے جانب سے جانشین خلیفہ ہیں، امرو کا امری، آپ کا حکم میرا حکم ہے، ونحیو کا نحی، آپ کی جانب سے نہیں میری جانب سے نہیں ہے، اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ، قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے نبوت پہ مبعوث کیا، وجعلنی خیر البریہ، اور قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے لوگوں میں بہترین انسان قرار دیا، انک لحجت اللہ علی خلقہ، آپ لوگوں کے اوپر خدا کی حجت ہیں، یعنی دلیل ہے خدا کی لوگوں کے اوپر، وہ امین ہو علی سرہ، لوگوں کے اوپر اس کے رازوں کے امین ہے، خدا کے رازوں کے، یہ بہت اہم بات ہے، وہ خلیفتہ علی عباد، اور لوگوں کے اوپر اس کے بندوں کے اوپر اللہ کے معین کیے ہوئے خلیفہ ہیں۔ یہاں تک یہ خطبے کا اختتام ہوتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ جس باتوں کی جانب اللہ کے رسول نے اس خطبے کی جانب توجہ دلائی، ان باتوں کے اوپر ہم عمل کریں، اس ماہ کے اندر بہترین انداز سے بارگاہ الہی سے قصب فیض کریں، خدا کی بارگاہ سے برکتوں کو حاصل کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔